السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے خاص مہمان عالم دین مفتی مناظر حسین قاسمی مدد اللہ العالی کے ساتھ، جن کا ماشاءاللہ عملیات کے میدان میں بہت ہی لمبا تجربہ ہے، اور حضرت کا مشغلہ بھی یہی ہے، اور حضرت کے اندر ان کی مہارت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آج حضرت کے پاس میں آیا ہوں اپنے کچھ اس طرح کے سوالات لے کر کے، جس کے جوابات جانیں گے، جس سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور حضرت سے بات کر کے اپنے سوال کا جواب جلدی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرت، امید ہے کہ آپ خیر ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت، ہمارے سامعین کے کچھ سوالات ہیں اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو میں انہی لوگوں کے مطالبے کو لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کا تشریح وقت جواب دیں، جس سے ہمارے سامعین مستفیض و فائدہ اٹھائے۔ تو چلیے ہم آپ سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں صاحب کہ کیا جنات کے لیے سب سے بھاری اعمال یا ایک تکلیف دہ چیز کیا ہے، وہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ مولانا، آپ نے سوال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں سے کون سی ایسی آیت ہے جو آیتیں شیطانوں کے لیے بڑی بھاری ہے اور ان کے لیے تکلیف دہ ہے، یا وہ کلمات بتاؤں جن کلمات کو اگر پڑھا جائے تو اس سے شیاطین کو تکلیف ہو، پریشان ہو، یا وہ کلمات جن کلمات سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے بڑا بھاری اور بڑا تکلیف دہ ہے۔ جی، تو یوں تو قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، مکمل قرآن مجید انسانیت کے لیے رہبری اور انسانیت کے لیے ایک دستور العمل کتاب ہے، جس کتاب کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بحسن خوبی گزار سکتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے اس کتاب کے طرز زندگی گزار کر کے، اس کتاب کے تحت۔ لیکن اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسے آیات کو بیان فرمایا ہے جو آیات شیطانوں کے لیے جو بدمعاش ہیں، شیطان انسان جنات کے ہی قبیل سے ہے، جنات کے قبیل سے وہ شیطان جو شرکس ہیں، بدمعاش ہیں، جو انسانیت کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، خدا کے روگردان ہیں، وہ شیاطین جب کلام مقدس کے چند ایسے آیات ہیں ان آیات کو سنتے ہیں یا ان آیات کو ان کے سامنے پڑھا جائے تو یہ لرز اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ آیات ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا ہو، یا شیطان نے اس کو دبوچ لیا ہو، یا شیطان نے اپنے گرفت میں لے لیا ہو، تو جو قرآنی معالج ہیں وہ چند مخصوص آیات کو پڑھتے ہیں۔ مثلا آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں اکثر و بیشتر قرآنی عامل، قرآنی معالج۔ اسی طریقے سے کلمات میں تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں ان خبیث قسم کے شیاطین کو بھگانے کے لیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے چاروں قل پڑھتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کے اندر وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کو بیان کیا ہے، جس میں توحید ہو، وہ ان آیتوں سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آیتیں اگر شیطان کے درمیان پڑھا جائے یا شیطان کے اوپر دم کر دیا جائے
تو شیطان بڑا پریشان ہوتا ہے اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا وہ کلمات قرآن کے آیات سے ہٹ کر کے، قرآنی الفاظ سے ہٹ کر کے کوئی کلمات ہوں، یا احادیث مبارکہ ہو، یا اسماء حسنہ میں سے کسی ایسے اسماء کو لیا جائے جس میں رب تعالیٰ کی توحید ہو، تو رب تعالیٰ کی توحید کسی بھی کلمات میں ہو، ان کلمات کو اگر پڑھ کر کے دم کر دیا جائے شیطان کو، یا اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھ دیا جائے، تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیطان کو پریشان کرنے والے کلمات میں یا قرآنی آیت میں سے وہ آیتیں، وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید پر مشتمل ہوں، تو اس سے شیاطین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماشاءاللہ حضرت بہت اچھا جواب دیا. حضرت ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے چہرے پہ جو داغ ہوتے ہیں، دھبا یا چھائیاں وغیرہ ہوتا ہے، تو کیا یہ روحانی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی جسمانی یا یہ کہ میڈیکل بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی مولانا، یہ سوال آپ کا ہے کہ انسان یا خصوصیت کے ساتھ عورتوں میں دیکھا گیا یہ زیادہ کہ اس کے چہرے پہ چھائیاں ہو جاتی ہے، داغ دھبے ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ نظر بد کی وجہ سے ہے، جادو وغیرہ کی وجہ سے ہے، یا کیا یہ بیماریاں ہی ہوتی ہیں؟ تو جتنی بھی مولانا بیماریاں ہیں، ساری کی ساری بیماریاں قدرتی طور سے بھی ہو سکتی ہے اور نظر بد سے بھی بڑی سے بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا، ایک حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظر بد کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اونٹ کو جو ہے ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک لے جانے کی صلاحیت ہے. تو بڑی سے بڑی بیماریاں بھی جو نظر بد کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نظر بد سے ہارٹ کی بیماری نہ ہو، نظر بد سے کینسر کی بیماری نہ ہو، نظر بد سے بی پی کی بیماری نہ ہو، نظر بد سے پیٹ کے انفیکشن کی بیماری نہ ہو، نظر بد سے جو ہے کڈنی کی بیماری نہ ہو، پھیپھڑے کی بیماری. نظر بد سے جہاں تک ممکن ہے نظر بد سے وہ بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنی بیماریاں ہو رہی ہیں سب نظر بد سے ہو رہی ہیں، ایسے بھی ضروری. یہ امکان ہے کہ نظر بد سے یہ تمام بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بیماریاں ہیں سب نظر بد سے. بات میری سمجھ گئے؟ تو اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ بھی بعید نہیں کہ چہرے کا داغ، چہرے کا دھبا یا چھائیاں نظر بد سے نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے اعظم مطہرات میں سے غالباً یاد آ رہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں. تو اللہ کے رسول آئے تو دیکھا کہ ایک پڑوس کی ایک بچی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ جو کچھ زرد رنگ تھا اور داغ دھبے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، قرآن سے اس پہ دم کرو. تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ جو ہے چہرے پہ داغ دھبا اور چہرے کی زردیاں نظر بد سے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دم کرنے کے لیے کہا کہ اسے دم کرو اور دم کرے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کے لیے بتایا تو ظاہر خلاصہ یہ بتایا کہ کیا کہتے ہیں کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے، اسے قرآن کی آیت سے دم کرو. تو یہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نظر سے چہرے کے اوپر چھائیاں، داغ دھبے ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ، جیسا کہ حضرت آپ نے فرمایا کہ نظر بد میں بہت زیادہ طاقت ہے کہ آدمی کو مار بھی سکتا ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا شیطان وغیرہ کا بھی نظر لگتی ہے؟ جی، اسی حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں ہے کہ اسے جو ہے نظر لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان کی نظر لگی ہو. اسی حدیث میں ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کی پناہ چاہو کہ شیطانوں اور انسانوں کے نظر بد سے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سے پناہ چاہو انسانوں کے بھی نظر بد سے اور شیاطین کے بھی نظر بد سے، تو یہ باتیں صاف ظاہر ہو گئی کہ انسان کے بھی نظر بد لگتے ہیں اور شیاطین کے بھی نظر بد
लगते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। तो हज़रत मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि रुकावट के जो जादू होते हैं उनके क्या अलामात हो सकते हैं, फिर उसके इलाज वगैरह क्या है, वो ज़रा बतला दें। देखिए, रुकावटें बहुत तरह की रुकावटें होती है। कभी कभार होता है कि कोई कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, वही कारोबार दूसरा आदमी कर रहा, अच्छा चल रहा है, आपका कारोबार बिजनेस नहीं चल रहा है। इसी तरीके से और भी मसले हैं। आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वो काम नहीं हो पा रहा, बेबस हो जा रहे हैं, आपकी आमदनी के ज़राए जो है वो रुके हुए हैं। इसी तरह से आप घर बनाने के लिए हाथ लगाया और पैसे की आमदनी जहाँ से हो रही थी, जो आप काम करा रहे थे, वो उसका रुकावट हो गया। या शादी का मामला, आपका शादी का रिश्ता आ रहा है और कट जा रहा है, रुकावट बनता जा रहा है, बार बार रिश्ता आ रहा, कट रहा, रुक रहा है, तो ये चीज़ें भी जो है रुकावट है। तो इसके तो ज़ाहिरी बहुत सारे अलामात हैं, लेकिन ख़ास तौर से इसके नींद की हालत, ख्वाब के जो अलामात हैं, ये अलामात बहुत ही अहम और मोतबर अलामात माने जाते हैं। उन अलामात में से एक अलामत खुसूसी तौर से ये है कि इंसान ख्वाब के अंदर अपने आप को बेबस समझता है, बेबस देखता है कि मैं बहुत बेबस हूँ। जैसे कि बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, भागना चाह रहा हूँ, भाग नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई अपनी गिरफ्त में लिए हुआ मैं छुड़ाना चाह रहा हूँ, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, मुझे किसी ने जो है अपने कब्जे में कर लिया, वहाँ से मैं भागना चाह रहा हूँ, भाग नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह इम्तिहान के हॉल में बैठा हुआ हूँ, कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो खुलासा ये हुआ कि जब ख्वाब के आलम में जब इंसान अपने आप को बेबस महसूस करे, तो वो समझे कि मेरे ऊपर कुछ न कुछ रुकावट वाला जादू या रुकावट की नज़रें बद की गई है, जिसकी वजह से मैं इस तरह का ख्वाब देख रहा हूँ। जब इंसान इस तरह का ख्वाब देखे, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि कुरान मजीद में से सूरह फातिहा को 7 मरतबा तिलावत करे। इसी तरीके से इंसान को सूरह बकरा की आखिरी जो है 2 आयतों को 7 मरतबा पढ़े। इसी तरह सूरह तौबा की आखिरी 3 आयतों को 300 मरतबा पढ़े। इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 300 मरतबा पढ़े और आखिरी 3 कुल को 41 मरतबा सुबह शाम पढ़े। इंशाअल्लाहुल अजीज़ ये रुकावटें जो है, ये बंदिश जो है, इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका, आपने वक्त दिया और इतनी कीमती सवालात के आपने बहुत ही मुफस्सल और बेहतरीन अंदाज़ से जवाब दिया, जो हमारे सामीन के लिए बहुत आसान होता है समझना। और उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे सामीन इससे फ़ायदा भी उठाते हैं और मुतमईन भी होते हैं आपके जवाब से। तो आपका इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालात के साथ, नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हमारा और आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है।